بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم صحیح اور عام کے بحث میں جن امور کو بے عنوان مقدمہ مصنف نے ذکر کیا ہے ان کے بیان میں تھے، اور ان میں سے دوسرا مورد جو ہے وہ صحت اور فساد کی تعریف کے حوالے سے۔ اس مقدمے میں مصنف نے صحت کی ایک تعریف بیان کی ہے، متکلمین کی نظر میں جو تعریف بیان ہوئی ہے وہ کوئی دوسری ہے، اور فقہا کی نظر میں جو صحت کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ دوسری ہے۔ لہذا کلی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تین تعاریف جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ صحت سے مراد ایک عمل کی تمامیت اور کمال ہے، یعنی ایک عمل کا مکمل ہو جانا، یہ صحت کہلاتا ہے۔ جبکہ متکلمین کے نظر میں ایک عمل کا شریعت کے مطابق ہونا یہ صحت کہلاتا ہے، اور اس کا مطابقت نہ رکھنا یہ عدم صحت یا فساد کہلاتا ہے۔ جبکہ فقہا کے نظر میں ایک عمل کا اس طرح سے انجام لانا کہ وہ موجب سقوط اعادہ اور قضا ہو کہ انسان کو اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو کس طرح سے حل کیا جائے کہ بھائی ان تعریفات میں سے کون سی تعریف جو ہے وہ بہتر۔ ان امور میں سے کہ جن کو ہم نے بیان کیا مقدمے کے عنوان سے، یہ ہے کہ ان الظاہر ان الصحت عند الکل بمعنی واحد، کہ بھائی ظاہر یہ کہ تمام علماء کے نزدیک صحت کی ایک ہی معنی ہے، وہو التمامیہ، وہ جو ہے وہ عمل کا تمام ہونا اور مکمل ہونا ہے۔ لہذا اب جو فقہا تعریف کرتے ہیں اور جو اہل کلام کے متکلمین، علم عقائد کے متکلمین جو بات کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو تعریف ہے وہ فرق کرتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ان کی تعریفات سے یہ تعریف کس طرح سے موافق ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں تفسیرها باسقاط القضاء، کہ اس تمامیت کی یا صحت کی تفسیر یہ کرنا کہ بھئی صحت جو ہے وہ اسقاط قضا ہے، یعنی جو سبب بنے کہ قضا ساقط ہو جائے۔ کما ان الفقہا، جیسے یہ تعریف فقہا سے نقل ہوئی ہے۔ او بموافقت الشریعہ، یا صحت کی تعریف کرنا یہ، یعنی یہ تفسیرها بموافقت الشریعہ، شریعت کے موافق ہونے کے اعتبار سے کہ بھئی صحیح وہ ہے جو شریعت کے موافق ہو اور فاسد وہ ہے جو شریعت کے موافق نہ ہو۔ کما عن المتکلمین، جس طرح سے متکلمین سے یہ تعریف نقل ہوئی ہے۔ او غیر ذالک، یا اس طرح کے دوسرے موارد جو بے عنوان تعریف ذکر ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سے لوازمات میں سے جو لازم زیادہ مہم تھا ان کی نظر میں، اس کو اٹھایا ہے۔
اور اس لازم سے اس صحت کی تعریف کی ہے جس کے نتیجے میں آپ کو متعدد تعریفات نظر آ رہی ہیں، درحالی کہ یہ تمام تعریفات ایک ہی چیز کی جانب پلٹتی ہیں جس کو ہم نے تمامیت کہا تھا۔ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب کی سب اس کے لوازمات میں سے، کس طرح سے کہ بھی اصل جو ہے وہ صحت کا معنی تمامیت ہے، لیکن فقہا کا معیار کیونکہ یہ ہے کہ بھی دیکھا جائے کہ عمل کو کس طرح سے انجام دیا جائے کہ دوبارہ اس کو انجام دینے کی ضرورت نہ پڑے وقت میں، یا قضا کرنے کی ضرورت نہ پڑے خارج وقت میں، اس لیے تمامیت کا جو لازم ہے اسقاط قضا، فقہا نے اس سے اس کی تعریف کی ہے۔ پس یہ اسقاط قضا صحت بمعنی تمامیت کے لازمے میں سے، لوازم میں سے ایک لازم ہے جو فقہا کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے موافقت شریعت کی جو بات کی گئی، یہ بھی صحت بمعنی تمامیت کے لوازم میں سے ہے کہ جس کو متکلمین اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ یہ متکلمین کا کام ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جو شریعت کے ساتھ مطابقت رکھے تاکہ ہم کہیں کہ یہ صحیح عمل ہے، اور اگر مطابقت نہ رکھے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ جو شخص عمل کو شریعت کے مطابق انجام نہیں دیتا وہ عاصی اور متمرد ہے، لہذا مستحق سزا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ مطابق شریعت ہونا اہمیت رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اس لازم کو بیان کیا ہے۔ تو کلی طور پہ یہی ہو گیا کہ بھائی اصل تعریف جو ہے وہ تمامیت ہے، باقی یہ اسقاط قضا اور موافقت شریعت جو ہے یہ اس کے لوازم میں سے۔ اب ایک جو ہے نا وہ اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ بھائی اگر اس کے تین لوازم مختلف ہو گئے، کبھی اس کا جو ہے نا لازمہ اسقاط قضا ہو گیا، کبھی موافقت شریعت ہو گئی، کسی کوئی دوسری چیز ہو گئی، تو جب لوازم فرق کرتے ہیں تو ملزوم بھی مختلف ہونا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر اگر تین یا چار لوازم ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو ان کے ملزوم بھی مختلف ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحت کی معنی ایک نہیں ہے بلکہ متعدد معنی ہیں، یعنی یہ سبب بنتا ہے تعدد معنی کا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ تعدد معنی سبب نہیں بنتا کہ تعدد لوازم جو ہے وہ سبب نہیں بنتا کہ معنی متعدد ہو جائے۔ جس طرح سے حالات جو ہیں مختلف نماز کے اوپر آتے ہیں، مثال سفر کی حالت میں، حضر کی حالت میں، اختیار و اضطرار کی صورت میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ نماز کے عنوان کے صادق ہونے کے اوپر کوئی اختلاف یا فرق کا سبب نہیں بنتا۔ اسی طرح سے ہم بھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ لوازم کا مختلف ہونا تعدد معنی کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ لہذا اب یہاں سے عبارت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں انما ہوا بالمہم من لوازمها، کہ یہ جو تعریفات کی گئی ہیں اس مہم کے اعتبار سے ہے کہ جو اس لوازم صحت بمعنی تمامیت میں سے ہے، لوضوح اختلافی بحسب اختلاف الانظار، کیونکہ اس کے جو موارد ہیں، مہم جو ہے وہ آراء کے اعتبار سے متفاوت ہوتا ہے۔ فقہا کی نگاہ ایک ہے، ان کی نگاہ کے اعتبار سے اس کا مہم جو ہے لوازم میں سے جو سب سے اہم ہے وہ ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ اسقاط قضا۔ اور شریعت کے علم عقائد کے اعتبار سے ان کے نزدیک جو مہم ہے وہ کوئی دوسرا مورد ہے، لہذا ان کے نزدیک کوئی اور چیز ہے۔ لہذا اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ لوضوح اختلاف ہی، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ مہم جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے بحسب اختلاف الانظار، آراء کے اعتبار سے۔ وہذا لا یوجب تعدد المعنی، لہذا کوئی ہمارے اوپر اشکال نہ کرے کہ بھائی کیونکہ مہم لوازم فرق کرتے ہیں لہذا معنی بھی متعدد ہو جائے گا۔ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ بھائی یہ تعدد جو ہے وہ تعدد معنی کا سبب نہیں بنتا؟ کہتے ہیں کما
ہے نا وہ انسان حضر میں ہوتا ہے، حاضر ہے تو اس کے لیے 4 رکعتی نماز ہے، اگر سفر میں ہے تو مثال کے طور پہ اس کے اوپر جو نماز ہے وہ قصر واجب ہے. تو یہ جو ہے وہ فرق کرتا ہے بھائی. تو یہ فرق کرنا جس طرح سے آثار کا اختلاف جو ہے حالات کے اعتبار سے سفر اور حضر اور اسی طرح سے اختیاری اور اضطراری موارد میں یہ سبب نہیں بنتا کہ صلاۃ کی مثال کے طور پہ معنی جو ہے متعدد ہو جائے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم کہیں گے کہ صحت جو ہے اس کے جو موارد ہیں وہ فرق کرتے ہیں، لیکن یہ فرق معنی میں اختلاف کا سبب نہیں بنتا. کما لا یخفی، جس طرح سے کہتے ہیں یہ بات جو ہے وہ مخفی نہیں ہے. وَمِنْهُ يَنْقَدِحُ، اب اس بات سے کہتے ہیں 2 چیزیں اور بھی جو ہے نا واضح ہو جاتی ہیں. پہلی بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے ایک ہی چیز ایک اعتبار سے صحیح ہو، دوسرے اعتبار سے فاسد ہو. ایک جہت سے صحیح ہو، دوسری جہت سے فاسد ہو. ایک شرط کے بنسبت صحیح ہو، دوسرے شروط کے حساب سے وہ اضافی ہو. فَيَخْتَلِفُ شَيْءٌ وَاحِدٌ صِحَةً وَفَسَادًا بِحَسَبِ الْحَالَاتِ، ایک ہی چیز جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے اس کا صحیح یا فاسد ہونا جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا جب پانی نہ ہو صحیح ہے، اور اسی تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا جب پانی موجود ہو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ کہتے ہیں فرق کرتا ہے. فَيَكُونُ تَمَامًا فَسَادًا بِحَسَبِ الْحَالَاتِ، بس ایک ہی چیز صحیح اور فاسد ہو سکتی ہے، فاسد کے اعتبار سے فرق کر سکتی ہے، حالات کے اعتبار سے. یہ فاسد کاؤنٹ ہوگی اس اعتبار سے. فَتَدَبَّرْ جَيِّدًا، لہذا فرماتے ہیں کہ اس بات پہ آپ غور فرمائیں. اگلا جو امر ہے وہ قدر جامع کے اعتبار سے، کہ بھائی اب جب محل نزاع صحیح اور عام میں ہے تو وہ قدر جامع کیا ہے کہ جس کے بنا پہ ہم کہہ سکیں کہ بھائی اگر یہ ہو تو اس سے کم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ فاسد ہے، اگر یہاں تک اس نصاب تک مثال کے طور پہ پہنچ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہاں کامل ہے. تو قدر جامع جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اعتبار سے اگلا ہمارا بحث ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صحیح کے نزدیک قدر جامع کو تصور کریں گے کہ اگر ہم قائلین بالصحیح ہو جائیں کہ الفاظ جو ہیں وہ معنی صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں اور فاسد کو شامل نہیں ہوتے، اس اعتبار سے قدر جامع کیا ہونا چاہیے اور اس کی ادلہ کیا ہیں. دوسرا ہے کہ اگر ہم فاسد قول بالعام کے قائل ہوں کہ بھائی الفاظ جو ہیں وہ صحیح اور عام دونوں کا شامل ہیں، اس صورت میں قدر جامع کیا ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں صحیح کے نزدیک قدر جامع کو تصور کرنا نہایت آسان ہے اور قابل تصور ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی اشتراک در اثر، ہر وہ مصداق کے جو اثر اس فعل سے یا عمل سے متوقع ہے، مثال کے طور پہ نماز سے جو اثر ہے، مثال نہی عن المنکر، معراج مومن ہونا، اگر یہ اثر جو ہے وہ اجزاء مل کے دیتے ہیں تو ہم کہیں گے صحیح ہے، اور اگر یہ اجزاء و اثر نہیں دیتے تو ہم کہیں گے فاسد ہے. بس اشتراک در اثر جو ہے وہ قدر جامع ہے اس موضوع میں صحیح کے نزدیک. لیکن عامی کے نزدیک جو ہے وہ قدر جامع کیا ہو سکتا ہے، بہت ساری وجوہات ذکر ہوئی ہیں. مصنف نے ان تمام وجوہ پہ اشکال کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بیان کریں گے. فرماتے وَمِنْهَا،
اور ان موارد مقدماتی میں سے ایک یہ ہے کہ انہو لا بد علی القولین، دونوں اقوال کے بنیاد پہ، من قدر جامع فی البین، ایک قدر جامع ہونا چاہیے درمیان میں، کان هو المسمی بلفظ القضاء، اور وہی معیار ہونا چاہیے کہ اس کو ہم کہیں گے بھئی یہ ہے صحیح، ولا اشکال فی وجود بین الافراد صحیحت، اور کوئی اشکال نہیں ہے اس قدر جامع کے موجود ہونے کا ان افراد صحیحہ کے درمیان میں، وامکان الاشارۃ الیہ بخواص و آثاری، اور ہمارے لیے ممکن ہے کہ اشارہ کیا جائے اس قدر جامع کی طرف اس کے خواص اور آثار کے۔ جو ہے نا وہ قدر جامع۔ اب اس کے اوپر اشکالات موجود ہیں، انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ